میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ یہ کہو گے کہ دنیا کافر مزے کر رہے ہیں ہم سختی میں ہیں، تو یہ 4 دن کی ظاہری ٹھاٹ بات ہے. آپ کو یہ مزے نظر آ رہے ہیں، یہ مزے نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے. ان کی پکڑ بہت سخت، انہیں دائمی عذاب ہے. اور ہمارے لیے اگر ہم اللہ کا حکم مانیں گے تو دائمی راحتیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات ساری رات رکوع میں گزار دی، ایک رات سجدے میں، ایک رات قیام میں. ماں کہتی تھی بیٹا تجھ پر تیرے اپنے جسم کا بھی حق ہے، جسم کو تھوڑا سا آرام بھی دیا کر. کہنے لگے اماں جان تھوڑی سی تکلیف اٹھا لینے دو اس جسم کو یہاں پر، تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. اگر ابھی اس کو 2 دن آرام دے دیا تو ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی. یہ 2 دن تکلیف اٹھا لے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ ہماری جوانی سیر سپاٹے میں گزرتی ہے، تفریح میں گزرتی ہے. بوڑھے ہوں گے جب قبر میں ٹانگیں جائیں گی، پھر نماز پڑھ لیں گے، پھر مسجد جائیں گے، پھر نیکی کریں گے، پھر تسبیح ہر وقت رہے گی ہاتھ میں. داڑھی رکھ لیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے، گناہ کی ہمت نہیں رہی، لہٰذا نیکی کر لیں گے. اللہ والے جوانی میں عبادت محنت کرتے ہیں، جب عمر ڈلتی ہے ان کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے. انہوں نے اصل وقت محنت میں لگا دیا. مزے ہیں یا نہیں ہیں؟ 10 مرید بیٹھے ہیں حضرت کی خدمت کرنے کے لیے. کیوں؟ محنت کی ہے. محنت نہ کی ہو تو کوئی ملتا ہے اونچی. اب محنت نہیں رہی. وہ اللہ والے جو محفوظ تھے کتنی محنت کیا کرتے تھے، اور ہم کہیں کہ نہیں جی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم وہ والی محنت تو کر نہیں سکتے جو اللہ والوں نے کی ہے. جو فرائض واجبات ہیں وہ تو پورے کرے نا. تو ڈرنا چاہیے. یہ نہ سمجھیں کہ نہیں جی تو مولوی ڈراتے ہیں، پتہ نہیں کچھ ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، ایسے ہی مولوی کہتے رہتے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہونا. اور یہ جو کہنا ہے نا لے آؤ جو کچھ ہے تمہارے پاس دیکھ لیں گے کیا کر لو گے، یہ اچھی بات نہیں. تکبر بھی ہے اس میں، اور اس میں استہزاء مذاق تمسخر بھی ہے، توہین بھی ہے، بڑا بول بھی ہے، اور اس کی پکڑ بہت زیادہ. کافر کہتے تھے لے آؤ عذاب، تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو اللہ کا وعدہ بدلتا، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پکڑ ہوگی تمہاری، ڈھیل ملی ہے تمہیں، سنبھل جاؤ. نہیں سنبھلو گے تو پکڑ ہوگی، بچ سکتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کا آگے کیا بیان دیا سنیں. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تم کہہ رہے ہو نا عذاب سن لو، بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس. دن ہوگا ایک، کتنا لمبا ہوگا؟ 1000 برس. ایک ہی دن آپ کے ہاں 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو وہ دن ایک ہی ہوگا، مگر پھیلا کتنا ہوگا؟ 1000 برس. سنیں، دنیا کے 1000 سال جمع کر لو تو وہ ایک دن اس کے برابر ہوگا. یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، اس کی چند ساعتیں ہیں. ساعتیں ادنا جو مرتبہ، سب سے چھوٹا جو مرتبہ ہوتا ہے نا ساعت، اس کو آن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آن کی آن میں پہنچ گیا. آن کا لفظ آپ کیا استعمال ہوتا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے آن. اس سے ہر وہ گھڑی مراد ہے جس پر زمانے کا اطلاق ہو سکے. اب آن کتنے کو کہتے ہیں ذرا سن لیں. آپ کے ہاں ایک جملہ سب سے چھوٹا جو گنا جاتا ہے وہ سیکنڈ کہلاتا ہے. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لہجہ، دقیقہ. یہ آپ کے ہاں عربی لفظ تو رہے نہیں، اب آپ کے ہاں سیکنڈ. اس سیکنڈ کے بھی لاکھوں ٹکڑے ہو چکے ہیں.
सेकंड के भी लाखों टुकड़े हो चुके हैं, जो सबसे छोटा टुकड़ा उसको आन कहते हैं। यानी आप लफ्ज आ बोलेंगे तो हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, इससे भी कम उसको आन कहते हैं। कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, अल्लाह की शान को समझ लें जरा। ये अदवारे जमाने के जितने टाइम हैं ऐसे हैं जैसे रूह। जमाना एक जिस्म समझ लो और उसमें ये टाइम जो है ये रूह हो गया। ये सारी गर्दिश इसी से है। कहा जाता है ना, अल आन कमा कान, अल्लाह जैसे अब है वैसे पहले था, जैसे पहले था वैसे अब, उसकी कोई इब्तिदा नहीं, उसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे लिए ये दिन, घंटे, मिनट, सेकंड वगैरह, लहजा, आन जितने कहते हैं, तो अब सुन ले क़यामत का दिन कितना होगा? 50,000 साल आप सुनते हैं कुरान में है, और आखिरत का दिन 1,000 साल का होगा। कितना होगा? होगा एक दिन, होगा 24 घंटे का नहीं, कितना होगा? दुनिया के 1,000 साल के बराबर। अगर आज के हिसाब से देखें, गर्मी का मौसम है, बाज इलाकों में 40-45, पाकिस्तान में 50 तक दर्जा हरारत चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस जिसको आप कहते हैं। हर एक के मुंह से निकलता है क़यामत की गर्मी है, आग बरस रही है, निकलता है मुंह से या नहीं? पूछ रहा हूं। अभी सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है, तो दर्जा हरारत 50 हो जाए बर्दाश्त होता? 9 करोड़ 30 लाख मील पर, जब 1.25 मील पर होगा बर्दाश्त होगा? ऊंची किस चीज पे दावा है? देखा जाएगा। और दावा किस चीज पे है? माचिस की तीली, सलाई, दिया सलाई जब आप चलाते हैं, खाल पर जरा सी उसका वो शोला लग जाए, कितनी तकलीफ होती है? जरा सा बर्दाश्त होता है, वो भी फौरन आप मुंह में रख लेते हैं अपनी उंगली, जो जहां जला है वहां पर थोड़ी सी ठंडक पहुंचे, वरना कितनी तकलीफ। और इतना सा चिंगारी का जो असर है वो बर्दाश्त नहीं होता, वहां की आग कौन बर्दाश्त करेगा? सब सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सबको यकीन है, मगर असर यही तो है, यही बात है कि दिल स्याह हो गए हैं, जंग इतना चढ़ा हुआ है कि असर होता नहीं। और अल्लाह वालों के क्या हाल थे? अजाब की खबर सुन के उनकी कमरें झुक जाती थी, सीधे खड़े नहीं हो पाते थे, इतना खौफ तारी होता था। मैंने ये वाकया अपनी किताब में लिखा था। मेरे वाले साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे हजरत साहब कर्मा वालों के पास, उकाड़ा के लाहौर जाए मेन रोड पर हजरत कर्मा वाला स्टेशन भी है, गांव था, अब तो वो बल्लबे सड़क है। हजरत साहब के पास बैठे हुए थे, क़यामत का जिक्र शुरू हो गया, सबकी आंखों में आंसू, सबके सब डर रहे थे। हजरत साहब ने हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, उनका वाकया सुनाया कि अल्लाह के खौफ से उनकी कमर झुक गई थी। अजाब की बातें सुनकर उनकी ऊंची गई है, क्या झुक गई थी? है ऐसा होगा, इतना खौफ तारी हुआ कि कमर झुक गई। वाले साहब क़िबला के मुंह से निकला हजरत पीर साहब के सामने, जब उन बुजुर्गों का ये हाल था तो हमारा क्या होगा? वो जब इतने अल्लाह वाले, उनका ये हाल था तो हमारा क्या होगा? तो हजरत साहब ने 3 मरतबा यह जुमला दोहराया था, फरमाया तुम तो महबूब हो, तुम तो
محبوب. لیکن یہ انہوں نے خوشخبری سنا دی, میں نے آپ کو سنا دی. بتانے کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم ہیں کس حال میں, ہمارا کیا ہے, کیا ہمیں فکر ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے, یہ سب کچھ ہونا ہے. تو اور پھر کتنا بتایا گیا, وعدہ ہے, اور وعدے کے دن کی مدت کتنی ہے, 1000 سال. 10 منٹ دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے تو ہوش آ جائے, وہاں 1000 سال. پہچانو. اور یہ بات بھی آپ کو سنانی ہے, تکلیف کا لمحہ تھوڑا بھی ہو بہت لمبا لگتا ہے, اور خوشی کا عرصہ زیادہ بھی ہو تو کم لگتا ہے. عربی میں بھی کہاوت ہے, لیل الفراق طویل وایام الوصل قصار. فراق کی, جدائی کی راتیں لمبی اور وصال کے دن چھوٹے ہوتے ہیں. کہاوت ہے. آنکھ جھپکنے میں خوشی کا ٹائم گزر جاتا ہے, اور تکلیف کا ٹائم ایک ایک لمحہ, ارے یار ابھی کتنا ٹائم رہ گیا, کتنا رہ گیا, ابھی کتنا رہ گیا, وہ سیکنڈ بھی نہیں گزرتا یار, 1 منٹ نہیں گزرا ابھی تک. اور یہاں خوشی کا ٹائم جلدی سے گزر جاتا ہے. تو یہ کیوں بتایا گیا کہ وہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہے, ذرا ہوش کرو. اب یہاں ایک خوشخبری بھی سنا دوں. یہ تو ان کے لیے ہے جو نافرمانی کرتے ہیں, جو کہنا نہیں مانتے, اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں. ان کا بھی تو بتا دوں نا. ان میں ہر ایک کا درجہ ایک جیسا نہیں, مگر کیا بتایا گیا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کا وہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے, ان لوگوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے. الموسوعہ اطراف الحدیث, علماء جانتے ہیں حدیثوں کی کتابیں جمع کر کے, اس میں میں نے یہ حدیث دیکھی تھی. اب بہت سلام پڑھتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ. اس کا جو آخری مصرع ہے نا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے خدمت, آپ کہتے ہیں نا میرے لائق کوئی خدمت, کوئی حکم, تو مجھ سے خدمت کے قدسی فرشتے مجھے کہیں ہاں رضا. یہ کیا ہے؟ ذرا پہلے حدیث سن لو پھر اس کو سمجھ لینا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بات آ گئی قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. لوگوں نے پوچھ لیا صحابہ نے, حضور حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اتنے سارے بندے, حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا, کسی کا حساب سال میں ہوگا, کسی کا دن میں ہوگا, کسی کا گھنٹوں میں ہوگا. نہیں, فرمایا تھوڑی سی دیر میں حساب ہو جائے گا سب کا. کتنی دیر میں؟ اونچی گئی ہے تھوڑی سی. اس کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹوٹل لگانا ہے, گنتی گننی ہے, حساب کرنا ہے, اس کے ہاں کوئی دیر نہیں, مشینوں کا سلسلہ نہیں ہے. فرمایا تھوڑی سی دیر میں. اس صحابہ نے مہربانی کی پوچھ لیا حضور جب حساب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا باقی سارا دن کیا ہوگا؟ اتنا بڑا دن 50,000 سال کے برابر حساب ہو جائے گا تھوڑی سی دیر میں, یہ باقی دن کیا ہوگا؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا سارے سب کے دماغ ابل رہے ہوں گے, سارے تڑپ رہے ہوں گے, عذاب میں مچل رہے ہوں گے, یہ ہو رہا ہوگا. حضور نے جو فرمایا وہ آپ کو سنا دوں.
سنا دوں؟ فرمایا میری نعت پڑھ رہے ہوں گے لوگ، مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میری نعت پڑھ رہے ہوں گے۔ اس وقت کو یاد کر کے اعلی حضرت کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ وہ وقت مجھ سے خدمت لی جائے جب حضور کی نعت کا وقت آئے حشر کے دن، تو وہ فرشتے کہے ہاں رضا، دنیا میں جو پڑھتا تھا سنا، تو سب مل کے کہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ۔ سمجھ آئی ہے بات؟ اس وقت کو یاد کر کے انہوں نے تمنا کی ہے۔ 50,000 سال کے برابر۔ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا خاص لوگوں کے لیے کیسا ہوگا؟ اونچی، خاص لوگوں کے لیے، اور کچھ خاص الخاص ہوتے، کچھ تو خاص ہو گئے اور کچھ ان کے لیے کیسا ہوگا؟ جیسے 2 سجدوں کے درمیان کا وقفہ۔ ہم ان کی برابری کر سکتے؟ جب ان کی نہیں کر سکتے تو نبی کی کہاں سے کر سکتے؟ ما و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے۔ ما و شما، ما میں، شما تم، میں تم کیا چیز ہیں؟ ما و شما تو کیا؟ خلیل جلیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو بڑی شان والے ہیں، کل ان کو بھی دیکھنا قیامت کے دن، وہ بھی میرے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے، کب ان کے ہونٹ ہلے اور رحمت کے دروازے کھلے۔ اللہ اکبر، یا سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم اگر کسی قوم میں پتہ نہیں یوں ہو جائے گا، وہاں ان کے کرم کی بات ہے، اور میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا اللہ کے فضل کے بغیر کسی کی بخشش نہیں ہو۔ بندہ جائے گا ایک، یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نیکیاں ہی نیکیاں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، نیکیاں لایا ہوں، دے جنت۔ اللہ فرمائے گا اچھا میرے فضل سے جنت میں جاؤ، میرے فضل سے۔ وہ کہے گا فضل کی کیا بات ہے، یہ تو عدل کی بات ہے، جسٹس۔ جب میں نے گناہ کیا ہی نہیں تو فضل کی کیا بات ہے؟ فضل تو تب ہونا کہ کوئی مہربانی والی بات ہو، میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ اب وہ ڈرے گا، ہے یہ کیا ہو گیا؟ اور سر سے پاؤں تک تجھے اتنا جسم دیا، بتا تو نے کس کا حق ادا کیا، کس کی قیمت دی ہے؟ ایک بال کا بدل دے سکتا ہے؟ تو میرا فضل ہے، توبہ کرے گا، معافی چاہے گا، فضل سے ہوگی بخشش، عدل سے۔ فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے، تے عدل کرے تاں تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ اللہ تو اس کا فضل چاہنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا۔ وعدہ اس کا سچا ہے، پورا ہونا ہے، ہم نے غفلت سے بچنا ہے۔ اور تکلیف بتا دیا کون سا وعدہ ہے؟ 1000 سال کا ایک دن آئے گا، جلدی کرنے والوں برداشت کرو گے؟ تیار ہو جاؤ۔ یہ ان کے لیے جو نافرمانی کرتے ہیں اور جو فرما برداری کرتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمایا وہ بھی آیتیں آپ سنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق دے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔